السلام علیکم جی۔ اس سے پہلے آپ کو میں نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورہ عباسہ کا، تو اب آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے 3 صفاتی ناموں کا ہے۔ اب یہ کیوں آپ کو بتانے لگا ہوں؟ اب اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ فوراً سے پہلے آپ کو رزق بھی دیتے ہیں اور مال و دولت بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام ہی بہت ہی عمدہ اور بہت ہی اعلیٰ درجات کے ہیں، لیکن یہ وہ نام ہیں جو جن کو جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ فوراً غیب سے رزق بھی فرما دیتے ہیں اور مال و دولت بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی روپے کی کوئی وقت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کی جیب میں کوئی روپیہ نہیں ہے تو اس کے بغیر آپ کی عزت بھی نہیں ہے۔ اب روپیہ دو طریقے سے کمایا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے حلال اور ایک ہوتا ہے حرام۔ اب جو حرام دولت ہم کماتے ہیں، جو رزق کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں، وہ اس کی وہ بہت ہی کم مدت کے لیے ہوتا ہے، نہ پائیدار ہوتا ہے، یعنی پائیدار ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ جلد ختم ہونے والا ہوتا ہے، اور نمبر 2 آپ کو جہنم کی طرف بھی دھکیل دیتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ آئیں تو ایک حلال رزق میں ٹھہراؤ ہے، وقتی طور پر نہیں، اور یہ کافی دیر تک آپ کی مشکلات کو قابو پڑتا ہے اور آپ کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ اب یہ جو لوگ حرام کماتے ہیں اور بہت زیادہ، جس کو کہتے ہیں امیر ہو گیا جی، یہ کام بھی کر رہا ہے وہ بھی کام کر رہا ہے، تو جو اصل میں جو حرام ہے نا، یہ دوسرے الفاظ میں کہیں گے کہ یہ انسان کو اس سے خود غرض نہیں بناتا، بلکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسان کو انسان سے جانور بنا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ حلال جو بھی آپ کمائیں حلال طریقے سے کمائیں، تاکہ اس میں پائیداری بھی ہوتی ہے، اس میں برکت بھی ہوتی ہے، بچوں کو کھلاتے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کرتی ہیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں، تو جو کام بھی حلال پیسے سے کمایا جائے اس سب میں برکت پڑتی ہے۔ اور جو حرام طریقے سے آپ کماتی ہیں اس کا رزلٹ آپ کے سامنے بچوں کی صورت میں بھی ہر صورت کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ اب آپ کو میں وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ آپ لازمی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق بھی دیں اور آپ کے لیے دولت کو بھی آپ کے پاس مقدر میں آپ کے لکھیں۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے 2 دفعہ پڑھنا درود ابراہیم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ نے 3 صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یہ اسم اعظم بھی ہے، سب کو پتہ ہے، اور اس کو میں بڑی ڈیٹیل سے اس کے متعلق آپ کو بتا بھی چکا ہوں، یا غنیو اور یا وہابو۔ یہ 3 جو نام ہیں یہ آپ نے عصر کے وقت پڑھنے ہیں، یہ کسی بھی نماز کے وقت پڑھنے ہیں، لیکن میں عصر کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اور اس کا میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ میں کیوں عصر بار بار کہتا ہوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 101 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو میں نے صفاتی نام بتائے ہیں، یا اللہ، یا غنیو اور یا وہاب، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں کو پڑھیں گے تو یہ ایکل آئے گا، تو آپ نے یہ پڑھنا ہے 101 مرتبہ، اور ذہن میں اپنے تمام جتنے بھی آپ کی خواہشات ہیں سب کو رکھ کے ہمیشہ جب بھی آپ کوئی بھی، میرا نہیں کسی کا جب وظیفہ کرتے ہیں تو ذہن کے اندر تمام وہ چیزیں رکھا کریں جس کے لیے آپ یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کو درخواست کرنے لگے ہیں۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ آپ یہ حضوری بیٹھک کی طرف سے جو آپ کو یہ وظائف بتایا جاتا ہے آپ اس کو لازمی کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق بھی فراہم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو مال و دولت بھی دیں، اور پھر آپ نے اینڈ پہ ایک چیز آپ کو دہراؤں گا کہ کوشش کیجئے کہ آپ کی کمائی حلال ہو۔ جب حلال کمائی ہوتی ہے تو اس کے رزلٹ بھی حلال ہوتے ہیں، بچوں کی صورت میں، بچوں کی شادی کی صورت میں، بچوں کی پرورش کی صورت میں، بچوں کی ملازمت کی صورت میں، اور بے شمار۔ اور جو حرام قسم کی کمائی ہوتی ہے اس کے بھی رزلٹ اس سے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں حلال کمائیں، بچوں کو حلال کھلائیں، اور انشاءاللہ دیکھیں کہ حلال کا 1 روپیہ حرام کے 100 روپے سے بہت بہتر ہے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے حلال کمائیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دنوں میں ہی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ تو یہ جو وظیفہ تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا، اب اس کے ساتھ ہی آپ سے میں اجازت چاہوں گا۔ یہ کہ نعبدو و ایاک نستعین۔